حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ ارکان اسلام میں نماز کے شروط کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے نماز کے شروط میں سے وقت کے داخل ہونے کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم قبلہ نماز کی کنڈیشن یعنی شرط میں ایک شرط قبلہ رخ ہونا ہے۔ قبلہ رخ اگر ہم ہوتے ہیں تو یہ نماز کے شرط کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم جہاں کہیں رہیں، ہم لوگ اس قبلے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم قبلے کے پاس میں ہوتے ہیں تو ایگزیکٹ اسٹریٹ اس کی طرف ہی ہم کو چہرہ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا اگر اس کے قریب میں ہیں تو۔ اور اگر ہم 4000 کلومیٹر 3000 کلومیٹر جیسے ہم انڈیا میں رہتے ہیں اگر دور ہیں تو مان لیجیے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو اس طرف اگر ہم چہرہ کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ ایگزیکٹ ایسا ایک ایک انچ ایک ایک جو ہے یہ کر کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کمپاس پکڑ کے بس ایسا یس 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 اب صحیح اب صحیح، اتنا خطرناک جو ہے قبلے کی طرف کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم جس رخ میں ہیں اس طرف ہے بس کافی ہے۔ ایک دم انچ کو پکڑ کے جیسا عام طور پر ہم جنرل لوگ کرتے رہتے ہیں ویسا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قریب میں ہے تو بالکل چہرے اس طرف کرنا ضروری ہے۔ اور یہ چہرہ اس طرف کرنا اس وقت ضروری ہے جبکہ وہ ہمارے اختیار میں ہو، ہمارے اختیار میں ہو اس طرف چہرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مان لو فار ایگزامپل ایک آدمی دواخانے کے اندر ایڈمٹ ہے اور وہ آدمی بیڈ پر جو ہے لیٹا ہوا ہے، بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اور جب ایسا لیٹا ہوا ہے تو اس کا قبلہ مان لو اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ اب یہ بیڈ پر لیٹا ہوا آدمی یعنی اس کو نہ مطلب اٹھنے آتا ہے نہ بیٹھنے آتا ہے، اسی حالت میں وہ اشارے سے نماز پڑھ لینا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، وہ جس طرف چاہے نماز پڑھ لے سکتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ قبلے طرف منہ کر کے بیٹھنا، اس طرف چہرہ کر کے جو ہے لیٹنا، اس طرف جو ہے کرنا، وہ اس کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ قبلہ شرط نہیں ہے۔ تم جس طرف چاہو تو وہاں پر تم نماز پڑھ لے سکتے ہو۔ ایک آدمی پلین میں پڑھنا چاہ رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ فلائٹ میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، فلائٹ اس کی جا رہی ہے، مطلب جدھر بھی جا سکتی ہے، اور اس طرف بھائی ٹیڑھا سیٹ کر کے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹیڑھا بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف اس کو پڑھنا پڑے گا، جیسا بیٹھا ویسے بیٹھنا پڑے گا، اس کے اختیار نہیں ہے، تو وہاں پر اس کے لیے بھی جو ہے قبلہ شرط نہیں ہے۔ یہاں فلائٹ کے اندر جب ہم سعودیہ کی فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں تو پیچھے جو ہے 2-4 لوگ نماز پڑھنے کی جگہ سپیس وہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی قبلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرف جو ہے یعنی مناسب ہو اس طرف چہرہ کر کے ہم نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ یا ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، ایک تو جو ہے ہم مان لو جو ہے ہاسپٹل میں تھے، یہ ہم پلین میں تھے، اب ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ قبلہ طرف رخ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آپ کدھر بھی جو ہے جس طرف آپ کو آسانی ہو اس طرف ہم نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہاں پر ہمارے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، وہاں شرط ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے کار میں جا رہے ہیں، آپ کا جرنی آپ کے کار میں ہے تو آپ کا اختیار ہے،
وہاں پر مجبور نہیں ہیں آپ، کار کو سائیڈ میں لے لیں گے اور قبلہ تلاش کریں گے، یعنی جیسے میں جو آپ کے پاس انسٹرومنٹس ہیں اس کے ذریعے ہم تلاش کریں گے اور وہاں پر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اچھا، ہم نے کار میں سفر کرنے کے دوران بھئی راستے میں دیکھا، ہم نے وہاں مناسب جگہ ملی، ہم نے کھڑا کر دیا، اور جو ہے ہم وہ کمپاس میں سمجھ میں نہیں آیا، فون میں دیکھنا سمجھ میں نہیں آیا، ہم دیکھے کہ بھئی چھاؤں ادھر ادھر دکھ رہی ہے، چلو اس طرف نماز ہوگا، ہم نماز پڑھ لیے۔ کوشش کی ہم نے قبلے کو سمجھنے کی، قبلے کو فائنڈ آؤٹ کر کوشش کی ہم نے، اور نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ارے رے قبلہ ادھر نہیں تھا، ادھر قبلہ تھا، تو کیا اس نماز کو دہرانا ہے؟ نہیں، اس نماز کو دہرانا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کوشش کی تھی، آپ نے اس کے لیے مطلب سٹرگل کیا، اور پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ہم نے غلطی کی، اس وقت قبلے کی شرط نہیں ہوتی ہے، وہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی یعنی کار میں جا رہا ہے یا کہیں بھی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ بھئی قبلہ ادھر ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے ادھر پڑھ رہا ہے، تو نماز نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہے قبلہ ادھر ہے، معلوم ہے قبلہ ادھر ہے، ادھر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کے قبلے کو اوائڈ کر دیتا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قبلہ رخ کرنا نماز کی شرط ہے، لیکن کب؟ جب کہ وہ ہمارے اختیار میں ہو۔ اگر کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہ شرط وہاں پر ساقط ہو جاتی ہے۔ کعبے کے سامنے ہیں تو ہمیں بالکل سیدھا اس طرف منہ کرنا ہوگا، لیکن ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، دور رہتے ہیں، تو بس ایک اس جہت کافی ہے، ایگزیکٹ قبلہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کوئی کر لے رہا ہے تو غلط نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے بھائی، مطلب تم ایگزیکٹ، تمہارے پاس انسٹرومنٹ ہے، تمہارے پاس سہولت ہے، تم ایگزیکٹ کر لینا چاہ رہے ہیں، اوکے کر لے سکتے ہو، لیکن ویسا ہی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس جہت طرف کعبہ ہے تو اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کے کنڈیشن میں سے جو ہے 8ویں کنڈیشن تھی۔ 9ویں کنڈیشن، نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں تو نماز کی نیت دل میں ہونا چاہیے، زبان سے نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زبان سے نیت صرف حج اور عمرے میں ہی ہوگی، اس کے علاوہ کہیں بھی زبان سے نیت نہیں ہوگی، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت کہلاتا ہے۔ بس اتنا تو شعور ہونا چاہیے، اب میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کا شعور تو ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میں پڑھتا ہوں 2 رکعت واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبے کے، تابع امام کے جو بنایا ہے لوگوں نے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زبان سے ایسے ہم الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں ارادے کا نام ہے، اور نیت کا ہونا بھی ضروری۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار ہمارے نیت پر ڈیپینڈ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ نیت صرف حج میں لبیک عمرتن زبان سے بولنا پڑے گا، لبیک حجن ہمیں زبان سے نہ بولنا پڑے گا، اور نیت زبان سے حج اور عمرے میں 2 ہی ہے، اس سے ہٹ کر کسی بھی عمل کے نیت زبان سے نہیں ہے، بلکہ جس دل کے ارادے کا نام ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ارادہ ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں فلاں فلاں کو اتنی رقم، وہ زبان سے بولنا نہیں ہے۔ ہر کام ہم دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، وہی نیت کافی ہے، اور یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ تو اس طرح نماز کے ٹوٹل 9 شروط ہیں، 9 کنڈیشنز ہیں، اور یہ کنڈیشنز پائے جانا ضروری ہے۔ اور یہ سارے کنڈیشنز مان لیجئے اب یہ نماز ہے، یہ میں ہوں، نماز ہے، یہ جو شروط ہوتے ہیں نا وہ نماز کے باہر ہوتے ہیں، نماز کے باہر ہیں۔ اب جیسے قبلہ، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی کنڈیشن ہے، بھئی آپ کو پہلے سرچ کرنا ہے، پاکی صفائی نماز سے پہلے ہی کر لینا ہے، نجاست کو دور پہلے کر لینا ہے، ہمارا پلیس صاف پہلے ہی ہونا چاہیے، کپڑے صاف ہمارے پہلے ہونا چاہیے، جو بھی کنڈیشن ہے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہے۔ شروط ہمیشہ اس چیز کے باہر ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہونے کے بعد وہاں ارکان شروع ہوتے ہیں۔
نماز کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا وہ ارکان بولتے ہیں اس کو. نماز کے باہر نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چیز ہوتے ہیں اس کو شروط کہتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اگلے درس کے اندر نماز کے ارکان میں انٹر ہو رہے ہیں. اب تک ہم نے جو پڑھا نماز کے باہر کی چیزیں، نماز سٹارٹ ہونے سے پہلے، نماز کو شروع کرنے سے پہلے اب جو آپ کو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے صاف رکھنا ہے، قبلہ ہونا ہے، نیت کرنا ہے، وقت داخل ہونا ہے، یہ سب نماز سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں شروط. نماز کے اندر انٹر ہونے کے بعد جو بھی وہاں پر کام کریں گے وہاں پر ان کو ارکان کہا جائے گا. ہم اگلے درس میں نماز کے اندر کی جانے والی چیزیں، ان کو ارکان کہتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.